الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فمن شهد منكم الشهر فليصم. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود و سلام کا نظرانہ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا
على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد احباب ذی وقار سامعین محتشم، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی فضیلت پر، اور انشاءاللہ الرحمن اس کی آج پہلی قسط ہے. بشرط صحت و زندگی اگلے جمعۃ المبارک کو انشاءاللہ اس کی دوسری قسط عرض کریں گے. اللہ کریم کا کروڑا کروڑ احسان ہے کہ ان قریب ماہ مقدس رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے. 1436 سن ہجری کا رمضان شریف. اس حوالے سے کہ مسلمان بھائیوں کی کچھ ترغیب کے حوالے سے، ترغیب کے حوالے سے، کیونکہ جو حالت اس وقت ہماری ہے میں اپنے معاشرے کی طرف نسبت کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، عبادات کے معاملہ میں وہ آپ سب کے سامنے ہے کہ کس قدر مسلمان غفلت کا شکار ہیں. اچھے خاصے صحت مند، تندرست اور جوان آپ کو رمضان میں بدقسمتی سے نظر آئیں گے کہ انہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوتا. اور افسوس، سادہ افسوس یہ ہے مسلمان ہو کر ایک روزہ نہ رکھنا خود کبیرہ گناہ ہے جبکہ کوئی شرعی عذر نہ ہو. دوسری بات جو اس سے بھی افسوس تر ہے، افسوسناک ہے، وہ مسلمانوں کے ملک میں، مسلمانوں کے اندر رمضان شریف کے مہینہ میں زہر ظہور اعلانی آپ کو کھاتے پیتے نظر آئیں گے. یعنی روزہ رکھنا بھی نہیں اور ادب و احترام بھی نہیں کرنا. حالانکہ ہم آگے چل کے انشاءاللہ عرض کریں گے اس قسط میں یا اگلی میں کہ ائمہ اسلام نے، فقہاء اسلام نے اس بندے کی شرعاً کیا سزا تجویز کی ہے جو مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہو اور رمضان المبارک کے دن میں وہ علانیہ کھاتا پیتا ہو تو اس کی سزا کیا ہے. جو قاضی اسلام یعنی حکومت وقت کی جو عدالت ہے جو اس کو سزا دے گی، اس کا ذکر بھی انشاءاللہ آئے گا. اللہ کریم نے سورہ البقرہ میں آیت نمبر 185 کے اندر ایک جملے میں ارشاد فرمایا فمن شاہدہ، تو تم میں سے جو بھی پالے، منکم تمام مسلمانوں کو خطاب ہے، جو بھی تم میں سے پالے الشہر رمضان شریف کا مہینہ اپنی زندگی میں، فلیصم، تو اس پہ فرض ہے کہ وہ رمضان کے روزے رکھے. اس پہ فرض ہے کہ وہ رمضان کے. آپ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید نے ایک چیز کو مسلمانوں پہ کیا کیا ہے، اللہ کا حکم ہے فلیصم، روزہ رکھنا مسلمان پر رمضان کے مہینے میں کیا ہے، فرض ہے. عاقل ہو، بالغ ہو، مقیم ہو، کوئی ایسا عذر نہ ہو جو شاید ہم اگلی قسط میں عرض کریں گے وہ کون سے عذر ہیں جن کی وجہ سے
روزے کی قضا کی اجازت ہے، بعد میں جا کے رکھ لیں، معاف تو ہے ہی نہیں نا، سوائے ایک خاص صورت کے، وہ بھی انشاءاللہ اگلی قسط میں عرض کریں گے کہ کن کو سرے سے معاف ہے، اس کا فدیہ اور کفارہ دینا پڑے گا ان کو۔ اب کیا مطلب نکلا کہ روزہ اللہ نے مسلمانوں پہ کیا کیا ہے؟ جو اس کو فرض نہ مانے، دو باتیں میں کرنے چلا ہوں، جو رمضان شریف کے روزے کو فرض کہے رمضان کا روزہ فرض ہی نہیں ہے، یا ایسا جملہ بولے جس سے اس کی فرضیت کی توہین نظر آئے، ہلکا پن محسوس، کوئی خیر ہے رکھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، نہ رکھیں تب بھی کچھ نہیں ہوتا، خیر ہے، تو اس ہمارے عرف میں اس جملے کا مطلب ہوتا ہے یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے، تو یہ بھی فرض کا انکار ہے۔ تو جو شخص فرض کا انکار کرے مسلمانوں کے ملک میں رہنے والا، بھلے وہ علم رکھتا ہو اس کی فرضیت کا یا نہ رکھتا ہو، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ اسلامی ملک میں لا علمی عذر نہیں ہے کہ وہ کہہ دی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ رمضان کا روزہ فرض ہے کہ نہیں، میں نے تو اس لیے کہہ دیا کوئی ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ اسلامی سلطنت میں لا علمی، اسلام کے نالج سے لا علمی جو ہے یہ شرعاً عذر نہیں بنتا، کیونکہ سرکار مدینہ علیہ السلام نے ہم سب پہ، مسلمان مرد ہیں یا عورتیں ہیں، ان پہ ضروری علم دین سیکھنا فرض قرار دیا، ضروری علم دین سیکھنا کیا قرار دیا؟ فرض قرار دیا۔ اب جو اس کی فرضیت کا منکر ہے وہ کافر ہے، اور جو کہتا ہے فرض تو ہے لیکن رمضان شریف کا روزہ غفلت کی وجہ سے رکھتا ہی نہیں، جس طرح کہ نماز میں غفلت ہے، زکوٰۃ میں غفلت ہے، داڑھی شریف کے سرکار کی سنت کے مطابق سجانے میں غفلت ہے، والدین، اساتذہ، بیوی، بچے، ہمسائے، پڑوسی، انسان، ان کے حقوق میں غفلت ہے، جہاں بہت سارے احکامات میں مسلمانوں میں غفلت پائی جاتی ہے، وہیں یہ بھی ایک مرض ہمارے اندر آ گیا ہے کہ سال بعد ایک مہینہ آتا ہے ماہ مقدس، اکثریت مسلمانوں کی روزے نہیں رکھتی۔ اگر وہ فرض سمجھتا ہے، غفلت کی وجہ سے روزے، اشد ترین کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، فاسق و فاجر ہے، جہنم کا مستحق ہے، اور مردود شہادہ ہے، اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ فاسق کی شریعت کی روشنی میں گواہی قبول نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی بات آیت کریمہ کے معنی کے بعد، اس ماہ مقدس کو رمضان کہنے کی وجہ ہمارے ائمہ نے، مفسرین نے، محدثین و فقہا نے اس کی مختلف وجوہات بیان کی ہیں، ہم ان میں سے فقط ایک پڑھیں گے، آپ کو عرض بھی کریں گے، جو خود سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والتسلیم سے منقول ہے کہ رمضان شریف کو رمضان کیوں کہتے ہیں، رمضان کو رمضان، اس کا کوئی اور نام بھی تو ہو سکتا تھا، رمضان کیوں کہتے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کا نام رمضان اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ جو اس کا، میں تھوڑی سی تفہیم حدیث بھی ساتھ کر رہا ہوں، کیونکہ جو اس ماہ مقدس کا ادب و احترام کرتے ہوئے اللہ جل شانہ کے احکامات پر کیا کرتا ہے؟ عمل کرتا ہے، تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا یہ رمضان کا مہینہ اس کے گناہوں کو جلا ڈالتا ہے، سب گناہ ختم ہو جاتے ہیں، سب گناہ کیا ہو جاتے ہیں؟ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا معنی کیا بنا؟ گناہوں کو ختم کرنے والا مہینہ، اس حیثیت سے گناہوں کو مٹانے والا مہینہ، یہ جو سرکار علیہ السلام نے خود رمضان کو رمضان کہنے کی وجہ عطا فرمائی۔ ویسے اس کی بہت ساری اور وجوہات ہیں، اگر کسی عالم دین نے، مفتی صاحب نے کسی جگہ آپ سنتے ہیں اس کی کوئی اور وجہ بیان کی تو آپ مت سمجھنا کہ یہ غلط کہہ رہا ہے، کیونکہ اور وجوہات ہیں، ہم خود نہیں عرض کر رہے وقت کے نہ ہونے کی وجہ سے، ہم نے صرف ان میں سے ایک لی جو سرکار علیہ السلام سے منقول ہے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام سے کیا ہے؟
بقایا لغت کے اعتبار سے اس پہ کافی کلام کیا فقہا نے، اور اس کی یہ بھی وجہ ہے، اس کی یہ بھی ہے۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی اس کے علاوہ پڑھتا ہے، سنتا ہے عالم دین سے، کسی مفتی سے، تو وہ یہی سمجھے کہ یہ بھی اس کی وجہ ہے، یہ نہ سمجھے انہوں نے کچھ کہا یہ کچھ اور کہہ رہا ہے۔ تو اس میں مساو کا غلطی لگتی ہے، پھر کسی ایک کے خلاف زبان شروع، کیونکہ ہمیں یہ تو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ میں کتنا جانتا ہوں، بس زبان شروع۔ ایک ہی بات کے کئی معاملات ہوتے ہیں اسلام میں۔ رسول کریم رؤوف رحیم علیہ السلام سے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے، سرکار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے، رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں اور جنت کے دروازوں کو اللہ کے حکم سے کھول دیا جاتا ہے، اللہ کریم کے حکم سے کھول دیا جاتا ہے، اور جب تک رمضان شریف باقی رہے آسمان اور جنت کے دروازے کھلے ہی رہتے ہیں۔ جو کوئی بندہ اس پورے مہینے میں کسی وقت اللہ کی جناب میں رات کے اندر کسی بھی وقت اللہ کی جناب میں سجدہ کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کریم اس بندے کو ہر سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اور ابھی فضیلت باقی ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ نفل عبادت کے لیے ہے، تو رمضان کے فرضوں کا ثواب کتنا ہوگا؟ فرمایا اور اللہ کریم اس کے لیے ایک سجدے کے عوض جو رات کو اٹھ کے یا سونے سے پہلے نفل کی حالت میں اس بندے نے اپنے رب کی بارگاہ قدسیہ میں سجدہ کیا، فرمایا اس کے لیے اللہ کریم جنت میں ایک سجدے کی بات ہو رہی ہے، وہ بھی نفل نماز، جنت میں سرخ یاقوت کا ایک گھر بنا دیتا ہے، سرخ یاقوت کا ایک، اب آپ کے خیال میں آ رہا ہوگا کہ وہ پتہ نہیں کتنا بڑا گھر ہے، سننا آگے جملے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا یہ میری نیت یہ تھی کہ کوئی بھی مسلمان ہے نا جب اپنے فائدے کی بات سنتا ہے تو کوشش کرتے اس طرف جانے کی، میں اس لیے آج یہ حدیث لے آیا، شاید سننے کے بعد جو غفلت کا شکار ہے وہ بھی روزے رکھنا شروع کر دے کہ یار اتنی عظیم نعمت ہے اللہ کی، ایک روزہ اللہ کی جناب سے اتنا ثواب، لیکن یہ ہے اسی کے لیے جو رمضان کا ادب و احترام کرے، احکامات پہ عمل کرے، روزہ نہ رکھے ساری رات بھی نفل میں کھڑا رہے کوئی ثواب نہیں، یہ بات ذہن میں رکھنا، کیونکہ فرض چھوڑ کے نفل کا ثواب نہیں ملتا شریعت میں، یہ بات کئی بار آپ بھائیوں کو میں نے عرض کی۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کریم ایک سجدے کے عوض میں 1500 نیکیاں، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا کیا بناتا ہے؟ فرمایا اس گھر کے جو دروازے ہیں اس محل میں داخل ہونے کے لیے، یا اس پورے محل کے جو کیا ہیں دروازے ہیں، فرمایا اے میرے غلاموں 60,000 اس محل کا صرف دروازہ ہے۔ محل کے کتنے دروازے ہیں؟ کائنات میں میرے علم میں تو ایسا محل کسی بادشاہ کا نہیں جس کے دروازے 60,000 ہوں، کوئی آپ کے علم میں ہے تو پتہ نہیں، میرے علم میں نہیں ہے، ظاہر ہے ہر بندہ اپنے علم کے مطابق ہی بات کر سکتا ہے۔ اور سرکار نے فرمایا اے غلاموں وہ جو گھر بنے گا نا ایک سجدے کے عوض میں، اس کے دروازے کتنے ہیں؟ اونچی بولے 60,000 دروازہ ہے، جس محل کا رسول اللہ ہی جانے اس محل کی لمبائی چوڑائی کتنی ہوگی، جس کے دروازے ہی 60,000 ہوں، جس کے دروازے ہی 60,000 ہوں۔ اور سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا ہر دروازے کے جو پٹ ہوں گے نا ارد گرد والا حصہ، فرمایا وہ سونے کا بنا ہوا ہوگا۔
کس چیز کا بنا ہوگا؟ سونے کا بنا ہوا ہوگا، جن میں یاقوت سرخ جڑے ہوئے ہوں گے. سونے کے ساتھ بنا کے بیچ میں کیا لگائے گئے ہوں گے؟ سرخ یاقوت لگائے ہوں گے. پس جو کوئی مسلمان اللہ کی رضا چاہتے ہوئے رمضان شریف کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کے آخر تک کے اس بندے کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. سارے گناہ کیا فرما دیتا ہے؟ معاف فرما دیتا ہے. اور پھر اللہ کریم اس مسلم کے لیے اپنے فرشتوں میں سے 70,000 فرشتے. کتنے؟ اب ان کی تعداد کتنے فرشتے صرف رسول اللہ ہی جانتے ہیں، ہم نہیں جان سکتے. اللہ کے بتائے سے مصطفیٰ کریم ہی جانتے ہیں. آپ اسی حدیث سے میں مختصر حدیث عرض کرتا چلوں، اندازہ لگانا کہ کتنے فرشتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث مبارکہ تفسیر روح المعانی میں بھی ہے، سورہ قاف کی آیت نمبر 18 کی تفسیر کے اندر، اور یہی حدیث مبارکہ تفسیر مظہری کے اندر بھی ہے، اور ان دونوں کتابوں کے حوالے سے سنن البیہقی شریف کے اندر بھی ہے، اور شعب الایمان کے اندر بھی حدیث مبارکہ موجود ہے. سیدنا انس بن مالک اس کے راوی ہے. جب کوئی بندہ مومن کامل مسلمان مر جاتا ہے، وفات پا جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، کیونکہ یہ دونوں فرشتے ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ غور کرنا ذرا. یہ نیکیاں لکھتا ہے، یہ ممکن ہے کسی کے ذہن میں ایک سوال ہو اس حدیث میں، وہ بھی حل ہو جائے. جب مومن مر جاتا ہے، سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا یہ دونوں اللہ کی جناب میں جاتے ہیں. اے اللہ اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ بندہ تو مر گیا، ہماری تو ڈیوٹی ختم ہو گئی، کام تھا نیکیاں، دوسرے کا تھا برائیاں لکھنا، بندہ مر گیا ہے، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کیا ہم تیرے آسمان پہ آ کے تیری عبادت کریں؟ رسول کائنات نے فرمایا اللہ حکم دیتا ہے آسمان پہ مزید 2 فرشتوں کی گنجائش نہیں ہے. غور کریں، اتنے فرشتے آسمانوں میں ہیں، یہ اس کی قدرت نہیں. یہ نہ کہیں کہ اس کی قدرت کو معاذ اللہ یہ طاقت ہی نہیں کہ 2 فرشتے اور سماج ہے، ہرگز نہیں. فرشتوں کی کثرت بتانا مقصود ہے. نمبر 2، مومن کی شان بتانا مقصود ہے. مومن کی، یا اللہ پھر کہاں جائیں؟ اللہ کریم حکم دیتا ہے، سرکار نے فرمایا جس کے ساری زندگی اعمال لکھتے رہے ہو نا، اس کی قبر پہ جاؤ. صحیح حدیث مبارکہ، غور کریں آپ. اے فرشتو تم اس کی کرامن کاتبین، یا اللہ کرنا کیا ہے؟ اگر وہ مسلمان ہو، مومن کامل ہو، تو حکم ہوتا ہے قیامت کے دن تک اس کی قبر پر تسبیح و تحلیل بیان کرو، اس کے اصال ثواب کے لیے دعائے بخشش کرتے رہو. اور اگر وہ فاسق و فاجر یا کافر ہو، یہ حدیث کے جملے ہیں، پھر اس پہ لعنت بھیجتے رہو قیامت کے دن تک. پھر اس پہ لعنت بھیجتے رہو قیامت کے. اگر رسول اللہ کی شریعت پہ چلیں گے تو اللہ کی طرف سے انعامات ہی انعامات ہیں. کوئی بھی اصال ثواب کرنے والا نہ ہو، مرد مومن کے لیے رب نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دینی ہے. جاؤ اس کی قبر پہ پڑھتے رہو، عبادت میری کرو، سارا ثواب اس قبر والے کو میں ادا کرتا جاؤں. سارا ثواب میں اس قبر. اب غور کریں کہ فرشتوں کی تعداد کی کثرت کتنی ہے. اللہ کریم کی اس حکم سے جو حدیث میں نے عرض کی، اللہ کریم فرماتا ہے 70,000 فرشتے کی ڈیوٹی لگاتے ہوئے اس بندے نے ہمارا حکم مان کے رمضان کا روزہ رکھا ہے. اب اس میرے بندے کے لیے تم میری بارگاہ سے دعائے بخشش و استغفار کرتے رہو. 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے رات اور دن میں. اب حدیث کا اگلا حصہ آ گیا. رات اور دن میں رمضان کے اندر جب کبھی بھی یہ کوئی سجدہ کرتا ہے تو اللہ کریم اس سجدے کے عوضے میں اپنے اس بندے کو جنت میں ایک درخت عطا فرما دیتا ہے اس کی ملکیت کے لیے.
ایک، اور اس درخت کا سایہ پتہ ہے کتنا ہے؟ یعنی وہ کتنا لمبا چوڑا درخت ہے. سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا تیز ترین مفہوم حدیث، تیز ترین گھوڑے پہ سوار شخص 500 سال تک چلتا رہے تو شاید اس درخت کا جو سایہ ہے وہ اس سائے کے اندر ہی چلتا رہے گا، بھلے 500 سال چلتا رہے، بھلے 500 سال ہی کیوں نہ چلتا رہے. اب میرے محترم بھائیو غور کرو، رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام کی اس حدیث کی روشنی میں رمضان المبارک کے اندر اللہ کریم کے احکامات کے مطابق چلنے والوں پر رب کے کتنے انعامات ہوتے ہیں. یہ تو کثیر حدیثوں میں فقط ہم نے ایک پڑھی ہے. جو رمضان میں عبادت کرتے ہیں ان کی فضیلت پہ جو کثرت سے حدیثیں ہیں ان میں سے ہم نے فقط ایک پڑھی ہے. اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں، حدیث مبارکہ ہے مولا کائنات سیدنا علی المرتضی خلیفہ رابع کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ اگر، بڑی غور سے سننے والی روایت ہے، کہ اگر اس امت کو، اس امت سے مراد کون ہے؟ رسول اللہ کے امت ہی. اگر اللہ کریم نے اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو اللہ ان کو 2 چیزیں نہ عطا کرتا. اگر مقصود ان کو جہنم میں ڈالنا ہوتا تو اللہ کریم اس امت کو 2 چیزیں کبھی بھی نہ دیتا. اب وہ کون سی ہیں؟ مولا کائنات نے فرمایا کہ ایک ہے سورہ اخلاص، ایک ہے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد والی سورت، اور دوسرا ہے رمضان المبارک کا مہینہ. فرمایا یہ رب نے دیا ہی صرف اس لیے تاکہ بخشش ہو جائے. یہ دونوں چیزیں اس امت کو اس لیے عطا کی گئیں. رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ والتسلیم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو خطبہ ارشاد فرمایا. کیا ارشاد فرمایا؟ یہ جو بیان ہے نا، جس کو ہم بیان کہتے ہیں، تقریر کہتے ہیں، اس کو عربی میں خطبہ بھی کہا جاتا ہے. سرکار مدینہ علیہ السلام نے شعبان المعظم کے آخری دن صحابہ کو ایک لیکچر دیا، خطبہ دیا. سرکار نے فرمایا اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا، برکت والا مہینہ آنے والا ہے. جس طرح انشاءاللہ اللہ نے چاہ زندہ رہے تو ان قریب یہی ماہ مقدس ہمارے پاس بھی بشرط صحت و زندگی، بشرط صحت و زندگی آنے والا ہے. فرمایا جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور لیلۃ القدر کی رات کی طرف اشارہ ہے. فرمایا جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس ماہ مبارک کے روزے اللہ کریم نے مسلمانوں پہ کیا کیے ہیں؟ یہ سرکار صحابہ کو ارشاد فرما رہے ہیں. 29 شعبان المعظم والے دن سرکار نے صحابہ کو خطبہ دیا، اور سرکار علیہ السلام نے فرمایا اس کی رات میں قیام نفل کے درجے میں، نفل سنت پہ بھی بولا جاتا ہے. اس قیام سے کیا مراد ہوگی؟ نماز تراویح. نماز کتنی رکعت ہیں مسلمانوں کے نزدیک؟ اونچی بولیں. ائمہ اربع کی بات میں نے کیا، تبھی میں نے جملہ بولا مسلمانوں کے نزدیک. ائمہ اربع کے ہاں تراویح کتنی رکعت ہیں؟ سنت مؤکدہ کے درجے. مرد ہو، عورت ہو، روزہ رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، بس عقل مند اور بالغ ہونا، عقل مند، اور اس پہ پورا مہینہ ہر رات 20 رکعت نماز تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے. سنت مؤکدہ ہے. ہاں بہتر ہے جماعت کے ساتھ پڑھے، بہتر ہے بندہ اگر کسی وجہ سے نہیں آ سکا تو پریشان نہیں ہونا. تراویح کوئی ایسی نماز نہیں جو اکیلے نہ ہوتی ہو. تراویح اکیلے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں،
ہاں بہتر ہے بندہ جماعت کے ساتھ پڑھے، بہتر ہے بندہ کسی وجہ سے آگے پیچھے ہو گیا بندہ کہ چلو جماعت گئی اب کیا پڑھنی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ جب تک صبح سحری کا ٹائم ختم نہ ہو جائے پوری رات کسی وقت بھی آپ تراویح پڑھ سکتے ہیں، پوری رات کسی وقت بھی آپ تراویح، جب تک عید الفطر کا چاند نظر نہ آئے ہر رات پڑھنی ہے، ہر رات۔ بعض علاقوں میں 5 دن میں کلام مجید کو ختم کر دیتے ہیں، خصوصاً بڑے شہروں میں یہ رواج چل پڑا ہے، کوئی 8 دن میں کوئی 10 دن میں، وہ سمجھتے ہیں قرآن ختم ہو گیا تو تراویح بھی ساتھ گئی ہے۔ ایسی بات شریعت کی روشنی میں یہ لا علمی کا ثبوت ہے، شریعت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تراویح لازم ہے، ختم کلام مجید لازم نہیں ہے، تراویح ہر رات 20 رکعت لازم ہے، وہ ہر مسلمان پہ، مرد ہو خواہ، یہ بات یاد رہے۔ تو سرکار نے فرمایا اس کی رات میں قیام ہے، اور فرمایا جو اس میں نیکی کا کام کرے رمضان مبارک، تو ایسے ہی ہے، نیکی سے مراد یہاں نفل والی کوئی نیکی مراد ہے، جس طرح اور 11 مہینوں میں اس نے کوئی فرض ادا کیا، یعنی رمضان کے نفل کا ثواب اور مہینوں کے فرضوں کے برابر ہے، اور مہینوں کے، اور جس نے رمضان میں ایک فرض ادا کیا ثواب کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے، فرمایا ایسے ہے کہ بقا 11 مہینوں میں جس طرح بندے نے 70 فرض ادا کر لیے ہو۔ کتنے؟ 70 فرضوں کی وجہ سے جتنا ثواب ملتا ہے رمضان میں ایک فرض اپنانے سے اتنا ہی۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں رمضان میں ایک فرض نماز پڑھیں تو 70 نمازیں ساتھ گئیں، یہ مطلب نہیں لینا۔ بعض لوگ اس طرف بھی نکل جاتے ہیں، یہ صرف فضیلت کے لیے، کس کے لیے ہے؟ ثواب کے لیے، فرضیت کے ساقط ہونے کے لیے حدیث نہیں ہے کہ رمضان میں ایک نماز پڑھو 70 فرض نمازیں ساقط ہو جائیں، ایسی بات نہیں ہے یہ حدیث، بلکہ 70 فرض نمازیں جو اور دنوں میں پڑھی جائیں جتنا ان کا ثواب ملتا ہے رمضان میں ایک فرض نماز کا اللہ اتنا ہی ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے، مطلب یہ ہے، رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ والتسلیم نے مزید فرمایا اے میرے غلاموں یہ مہینہ جو آنے والا ہے یہ صبر کا مہینہ ہے۔ کون سا مہینہ ہے؟ اور فرمایا پتہ ہے صبر کا ثواب، صبر کا اجر کیا ہے اللہ کے ہاں؟ اس صبر کی بات ہو رہی ہے جو رمضان میں ہم کرتے ہیں۔ رمضان صبر کا مہینہ، اس کی سمجھ آئی ہے نا آپ؟ دیکھیں نا سارا دن کھانے پینے کی چیزیں سامنے ہیں لیکن بندہ ان کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتا، مالک کا حکم یہی ہے، اللہ کریم کا۔ اب غور کریں کتنا مالک اس بندے پہ راضی ہوتا ہوگا، 5 منٹ افطاری سے پہلے سارا کچھ سامنے ہے، اب دن والی ساری مثالیں رہنے دیں، لیکن وہ ہاتھ نہیں بڑھاتا، وہ دیکھ رہا ہے بار بار ٹائم کو۔ اس سے کوئی پوچھے نا تیری مجبوری کیا ہے، کہے گا اللہ کا حکم یہی ہے۔ تو اللہ کریم ایسی باتوں پہ بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کے سامنے سب کچھ ہے، کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں، لیکن بیٹھا ہے میرے حکم کے انتظار میں، بیٹھا ہے میرے حکم کے انتظار میں۔ تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے صحابہ یہ صبر کا، اور اس صبر کی جزا اللہ کی طرف سے بہشت ہے، اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ اور فرمایا یہ مہینہ غم خاری کا مہینہ ہے، یہ مہینہ آپ نے دیکھا ہوگا شاید 11 مہینوں میں مسلمان اتنا صدقات و خیرات نہ کریں، دوسرے مسلمانوں کو اتنے کھانے شاید گھر میں بلا کے یا ان تک پہنچا کے نہ کرتے ہوں جتنا صرف ماہ مقدس میں کیے جاتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کچھ بھی نہ ہو، کوئی کہے یار سارے تو نہیں کرتے، کم از کم جو صدقۃ الفطر کی دنیا میں صاحب نصاب ہے وہ صدقۃ الفطر تو دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ یہ بھی تو غم خاری ہے کہ نہیں؟ جس غریب کی آپ نے ہیلپ کی، جس مسکین کو آپ نے دیا، جس شریف فقیر کو آپ نے دیا، اصل تو یہی لوگ ہیں نا، تو یہ ان سے غم خاری ہے، یہ ان سے کیا ہے؟ کیونکہ وجوبی صدقہ لگتا ہی ایسی جگہوں پہ ہے،
ہر جگہ تو وجوبی صدقہ لگتا ہی نہیں ہے. ویسے بھی مسلمان الحمدللہ اس مہینے میں کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں جتنا کسی سے ہو سکتا ہے وہ کوشش کرتا ہے اللہ کی جناب میں کچھ نہ کچھ کرتا ہی رہتا ہے, کچھ نہ کچھ کرتا ہی رہتا ہے. پھر سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مہینہ ایسا ہے جس میں اللہ کریم مومن کا رزق بڑھا دیتا ہے. مومن کا رزق, آپ نے کئی رمضان دیکھے ہیں, رمضان کے علاوہ بھی ہم شام کے وقت کھانے کھاتے ہیں اور رمضان میں بھی کھاتے ہیں, کوئی فرق نظر آتا ہے یا نہیں آتا؟ تو سرکار نے فرمایا نا کہ اللہ کریم مومن کا رزق رمضان میں بڑھا دیتا ہے. اب مجھے تو یہ سمجھ آ رہی ہے کامل مومن یہاں مراد ہو شاید, کیونکہ یہ صفت ملتی ہی کامل مومن کو ہے. افطاری والی بات جو ہو رہی ہے, فرمایا مومن کا رزق اللہ کریم اس ماہ مقدس میں بڑھا دیتا ہے. اور جو اس میں کسی مسلمان کو ایک روزہ افطار کرا دے, فرمایا میرا رب افطار کرانے والے کو جنت عطا فرما دیتا ہے. ایک روزہ. اب ایک اور حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے, سرکار علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں, اس میں زیادہ فضیلت ہے اس سے بھی, وہ شاید اگلے جمعے پہ انشاءاللہ ہم عرض کریں گے بشرط صحت و زندگی. سرکار نے جب اتنی فضیلت بیان کی نا, غلاموں نے ہاتھ جوڑ دی, یا رسول اللہ ممکن ہے کسی کے پاس, صحابہ نے سمجھا شاید سیر ہو کے کھانا دینا بھی ضروری ہے افطاری کے لیے, اور وہاں غربت کا جو عالم تھا ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. ہم نے کبھی, بھائی یہ سخاوت ان کی یہ ہے, خود بھوکے رہ کے مہمانوں کو کھلا دیتے ہیں. آپ کہیں شاید سخاوت نہیں تھی اس لیے یہ سوال ہو, ہرگز نہیں, خود بھوکے رہتے ہیں. سیاح کی حدیث مبارکہ ہے, ایک صحابی کے گھر رات کو مہمان آ گیا. یہ اپنی بیوی کے پاس پہنچتا ہے مہمان کو لے کے اور پوچھا کوئی چیز کھانے کی ہے گھر میں؟ کہنے لگی جی ایک بندے کا کھانا ہے پورے گھر میں, آپ بھی ہیں میں بھی ہوں بچے بھی ہیں مہمان بھی ہیں. ان کی سخاوت دیکھنا ان نفوس قدسیہ کی. تو شوہر نے کہا بچوں کو ویسے سلا دیا جائے, بچوں کو ویسے ہی. اب رہ گئے آپ اور میں, تو ہم کوئی اس کے لیے ہیلا کرتے ہیں. کیا ہیلا؟ فرمایا کھانا لگا دیتے ہیں, مہمان کو جب بلائیں گے تو جان بوجھ کے جو دیا جل رہا ہے نا اس کو بجھا دیں گے. وہ سمجھے گا شاید کھا رہے ہیں, ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں گے تاکہ ہمارا مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا لے. مہمان آ گیا, کھانا لگ گیا, جان بوجھ کے انہوں نے دیا. اب مہمان نے وہی سمجھا کہ شاید کوئی دیے کو مسئلہ بنا ہے, یہ میرے ساتھ کھا رہے ہیں, کھاتا رہا, وہ سیر ہو گیا. بندہ تو ایک ہی بندے کا کھانا تھا. اب یہ ہیں وہ جن کی سخاوت کا یہ عالم ہے, اور جن کے شاگرد خاص ہیں ان کی نگاہ کو بھی دیکھنا ذرا. حدیث ابھی باقی ہے. جب اگلا دن ہوتا ہے صبح کو یہ اپنے مہمان کے ساتھ مسجد نبوی شریف میں سرکار کی بارگاہ میں پہنچتا ہے, تو سرکار نے غلام کے بتانے سے پہلے, اپنے اس صحابی کے بتانے سے, ان کو دیکھ کے سرکار نے مسکرانا شروع فرمایا. فرمایا نہ سناؤ تو صحیح رات والے مہمان کا کیسا ہوا ہے. سرکار کی نگاہ دیکھیں آپ. فرمایا میرے غلام تو نے جو رات مہمان نوازی کی ہے نا, میرا رب بھی تیری مہمان نوازی پہ خوش ہو رہا ہے. میرا رب بھی تیری اس انداز پہ خود بھوکے رہ کے, اجنبی مہمان کو رشتہ دار نہیں تھا کہ گھر جا کے کہے گا کھانا نہیں دیا. مذہبی تب ہے نا بندہ اجنبیوں کو کھلا. ہمارے تو اکثریت رشتہ دار جاننے والوں کے ریاکاری کی شکار ہو گئی ہے. یار اتنی دور سے آئے گا, یہ نہ کیا تو کیا کہے گا. بھائی یہ کوئی اللہ کی رضا تو نہ ہو. آپ اچھے سے اچھا پکائیں ہوئے اپنے مہمان کے لیے, بھلے رشتہ دار ہو کوئی ہو, لیکن نیت رکھیں کہ اللہ نے جو مہمان کی طاقت کے مطابق عزت کرنے کا حکم دیا, میں اللہ کی بات مانتے ہوئے کر رہا ہوں تاکہ ثواب تو ملے. ہمارے یہاں نظام مفقود ہے. ہمارے یہ ہوتا ہے یہ کیا کہے گا, وہ کیا کہے گا. جب یہ وہ آئے تو پھر عبادت میں آ جاتی ہے ریاکاری.
اور جب ریاکاری ہے تو ثواب ہو جاتا ہے برباد، ثواب ہو جاتا ہے برباد۔ رسول کریم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا جو افطار کرائے اللہ اس کو بخش دے گا اور اس کو اتنا ہی ثواب دے گا جتنا روزہ رکھنے اور اس کے ثواب میں کمی بھی۔ ہم میں سے ہر بندے کی تو یہ طاقت ہی نہیں کہ وہ افطار کرا سکے، کیونکہ انہوں نے سمجھا شاید سیر ہو کے کھلانا مقصود ہے، سارا دن جو روزہ ہے۔ سرکار نے فرمایا میری تو یہ مراد تھی کوئی کسی کو افطاری کے وقت ایک گھونٹ پانی ہی دے دے۔ فرمایا میں نے جو اس حدیث سے مراد لیا کہ افطار کرائے، میری تو یہ مراد تھی کہ کوئی کسی مسلمان کو افطاری کے وقت فقط ایک گھونٹ دودھ کا ہی پیش کر دے۔ فرمایا ایک کھجور اس کو دے دے جس نے ایک کھجور سے کسی کا روزہ افطار کرا دیا، ایک گھونٹ پانی سے افطار کرا دیا یا دودھ سے افطار کرا دیا۔ فرمایا میں تو اس کے لیے کہہ رہا ہوں میرا رب اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ تم نے شاید یہ سمجھ لیا کہ سیر ہو کے کھانا کھلانا پڑے گا، ہم میں سے ہر بندے کے پاس اتنا کھانا نہیں ہوتا، جو خود کئی دن جن کے گھروں میں چولہے نہیں چلتے تھے، کئی دن صحابہ کرام پانی پہ گزارا کیا کرتے تھے، اتنی غربت، لیکن کبھی کسی صحابی نے رمضان کا روزہ چھوڑا، جو ہمارا موضوع ہے۔ ہم ایک دن میں کتنی نعمتیں کھاتے ہیں، کتنی بار کھانے کھاتے ہیں، اور کتنا کھاتے ہیں اپنی مرضی سے چھوڑ دیتے ہیں، کھانا بچا ہوا ہوتا۔ جو بھوکے رہ کے رب کے احکامات پہ عمل کرنے والے تھے، ہم اتنے سیر ہوں کہ نعمتیں گن نہ سکیں، اس کے باوجود بھی جب اللہ کا حکم آ جائے، غفلت کا بندہ شکار ہو جائے، اپنے آپ سے پوچھے میں نے مالک کی کتنی بڑی نافرمانی کی ہے۔ روزہ ہو، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، جو چیز فرض ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، بندہ اپنے آپ سے پوچھے تو صحیح۔ ایک ذات ہمیں دن رات اتنی نعمتیں دے رہی ہے اور بن مانگے دیے جا رہا ہے، اور جب اس کا حکم آتا ہے کہ نماز تجھ پہ فرض ہے، میں نماز نہیں پڑھتا، اپنے آپ سے پوچھ تو صحیح میں کتنا غفلت کا شکار ہوا ہے۔ کبھی علیحدہ بیٹھ کے ٹھنڈے دل سے اپنے نفس کے ساتھ مشورہ تو کرنا اس بات پہ کہ میں جو اس حالت پہ چل رہا ہوں میں انسان ہوں یا کیا ہوں، اپنے آپ سے پوچھنا ہے، لیکن انصاف سے، لیکن کہ جس مالک کی میں اتنی نعمتیں کھاتا ہوں، یار ساری باتیں چھوڑ دیں۔ ہمارے پاس ایک طاقت ہے چلنے کی طاقت، کون سی طاقت ہے؟ جس کی وجہ سے اس وقت ہم مسجد شریف تک اگر مالک ابھی ختم کر دے کیا کر سکتے ہیں؟ کسی ایک نعمت پہ آپ سوچیں اور اس کا شکریہ ادا کرنے کے بارے میں بھی سوچیں، کیا قیامت تک بھی ہمیں زندگی مل جائے تو ہم رب کی کسی ایک نعمت کا شکریہ ادا کرنے کے قابل ہیں؟ یہ میں نے صرف ایک نعمت کی مثال سامنے رکھی، اور جو ہم نعمتیں استعمال کرتے ہیں، صحابہ کرام کے زمانے اور آج کے زمانے میں نعمتوں میں جتنا فرق ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ایسا محل جس میں آپ نماز پڑھتے ہیں مسجد ہے، یہ تو شاید اس زمانے کے بادشاہوں کو بھی میسر نہیں تھا۔ ابھی بھی ہر وقت شکوہ و شکایت ہے، ہم غریب ہیں۔ ایسے کھانے جو اس وقت ہم کھاتے ہیں، اس زمانے کے بادشاہوں نے کبھی سوچا نہیں ہوگا اتنے اچھے انداز میں بھی کھانے پکیں گے، اتنے اچھے انداز میں بھی کھانے۔ یہ ساری نعمتیں کون دے رہا ہے؟ یہ جو آئے دن نت نئی ایجادات ہیں ہر نعمت میں، تو یہ کرم تو سارا مالک کا ہی ہے نا۔ تو بندہ اپنے آپ سے پوچھے تو صحیح، جس کی نعمتیں کھاتے ہیں اسی کی نافرمانی، کیا یہ انسانیت ہے؟ یا رسول اللہ یہ حالت ہے، فرمایا میری مراد تو تھی ایک گھونٹ پانی، ایک گھونٹ یا کم از کم ایک کھجور سے کسی کا روزہ افطار کرا دیں تو اللہ کریم اتنا ہی ثواب عطا فرماتا ہے جتنا اس نے سارا دن روزہ رکھ کے کمایا ہے، اس کی نیکیوں میں بھی کمی۔ اب ممکن ہے کسی بھائی کو سمجھ آئی ہو بڑا آسان نسخہ مل گیا، کیونکہ ہمیں اس طرح کے نسخے بڑی اچھی جلدی سمجھ آ جاتے ہیں۔ روزے کے برابر ثواب ملتا ہے ایک کھجور سے، کیا ضرورت ہے 14 15 16 گھنٹے روزہ رکھنے کی؟
ممکن ہے کوئی شارٹ کٹ شروع ہو جائے، کیونکہ ہم رحمت کے زیادہ امیدوار ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ رحمت سے مایوسی کفر ہے، لیکن ایمان رحمت اور خوف کے مابین، امید اور خوف کے مابین زندگی گزارنے کا نام ایمان ہے. یہ ایک نفل کام ہے، آپ کو سمجھاتا چلوں. روزہ افطار کرانا کیا ہے، اور روزے کا رکھنا، اور کتنی بار حدیثیں عرض کی ہیں جو فرض چھوڑے اللہ کریم اس کو نفل کا ثواب دیتا ہی. امید ہے آپ اس کو سمجھ آ جائے گی جو اس طرف ذہن جانے کی کوشش کرے گا. رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جس کے راوی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اللہ کریم رمضان شریف کی ہر رات میں، رمضان شریف کی عین افطار یعنی افطار کے ٹائم پر میری امت کے 60,000 جہنمیوں کو جہنم سے جنت کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے. اور رمضان کی ہر رات یہ معاملہ فرماتا ہے. اور سرکار نے فرمایا، اے غلامو، جب رمضان ختم ہو جاتا ہے، آخری رات آتی ہے، یہ مختلف احادیث کی روشنی میں یہ جملہ بول رہا ہوں، آخری رات میں جتنے پورے رمضان میں اللہ نے بخشے ہوتے ہیں، یہ اس حدیث کی بات ہے. اگلے جمعہ پہ ایک اور حدیث آ رہی ہے جو لاکھوں میں بخشش کے لیے ہے، وہ انشاءاللہ اگلے جمعہ پہ عرض کریں گے. اس کا مفہوم بھی اسی طرح ہے. فرمایا پورے رمضان میں اس حدیث کی روشنی میں ہر رات 60,000 جہنمیوں کو اللہ کریم کیا عطا فرما دیتا ہے. فرمایا پھر آخری رات تمام مہینے کی تعداد کے برابر اللہ جہنمیوں کو جنت کا. اور جب آتی ہے عید الترغیب و ترغیب کے اندر امام منذری نے اس کو نقل کیا، فرمایا پھر پورا رمضان آخری رات ان دونوں کو ملا کے جتنی تعداد بنتی ہے، مالک عید الفطر کے دن میری امت کے اتنے گناہگاروں کو جنت عطا فرما دیتا ہے. میرے بھائی، اتنی فضیلت والا مہینہ، اتنی بڑی برکت والا مہینہ، کیا خیال ہے کہ اس ماہ مقدس میں بھی غفلت کا شکار رہنا چاہیے؟ دیکھ لیں، ان قریب یہ مہمان آنے والا ہے، ابھی سے اللہ کی جناب میں جھک جائیں، ابھی سے جھک جائیں، دعا کریں، گڑ گڑائیں، مالک اپنی رحمت کا صدقہ ہمیں توفیق دے، جو تیرا ماہ مقدس آنے والا ہے ہم اس کا ادب و احترام کرنے والے بن جائیں. آخری بات، فتاوی شامی کے حوالے سے یہ فتویٰ ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں مسلمانوں کے ملک میں، مسلمانوں کے رمضان المبارک کے دنوں میں جو مسلم اعلانیہ کھاتا پیتا نظر آئے، اعلانیہ کن کے ملک میں اور کس مہینے میں، ٹائم کون سا ہو، دن کا کوئی بھی ہو، پورے دن میں سے کوئی وقت ہو سکتا، رات نہ ہو، دن کے وقت میں اس طرح کھا رہا ہو، پی رہا ہو، سگریٹ پی رہا ہو، پانی پی رہا ہو، کوئی ایسا کام جو دلالت کرے کہ یہ روزے سے نہیں ہے، اسلامی ملک میں ایسے مسلمان کی شرعی سزا کیا ہے؟ سننا ذرا، قاضی اسلام، عدالت کے جج کو اسلام کا حکم ہے کہ اس بندے کو قتل کرا دے. کسی کو فتویٰ سخت لگے تو فتاوی شامی اس کا حوالہ ہے، جو فقہ حنفی کی معتبر ترین فتاوی عربی ذات میں شمار ہوتا ہے. جو مسلمان رمضان شریف میں دن کے وقت کوئی ایسا کام کرتا ہوا نظر آئے جس کی وجہ سے معلوم ہو کہ یہ روزے سے، اور مسلمانوں کے سامنے کھانے پینے کا یہی مطلب ہے نا بھی روزے سے نہیں ہے، تو اس مسلم کو قاضی اسلام جج صاحب اس کی گردن جسم سے جدا کرائے، اس کی ایک ہی سزا ہے، مہلت دیا بغیر اس کو قتل کرا دے. میرے بھائیوں غور کرو،
کوئی مرتد ہو جائے نا، مرتد، رسول اللہ کی شان میں گستاخی کر کے ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کر دے، مرتد، اس کی سزا قتل ہے۔ لیکن اسلام میں فقہ حنفی کی روشنی میں 3 دن 3 رات تک اس کو مہلت دی جائے گی، مفتی جا کے اس کو سمجھائیں گے، اس کے اعتراض دور کریں گے، اگر توبہ کر گیا تو قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن روزہ نہ رکھ کے مسلمانوں کے سامنے کھانے والے کی سزا پہ غور کریں، وہ مرتد ہے، اس کو مہلت ہے، یہ بغیر مرتد ہے۔ فرمایا کیونکہ اس نے رمضان کی توہین کی ہے، اس لیے بغیر مہلت کے اس کی گردن اڑا دو، اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو کیا کر دیا جائے۔ اور جو ہمارے معاشرے میں حالت ہے وہ آپ سب کے، اللہ کریم سے دعا ہے مجھے بھی، آپ سب کو، تمام ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کو اللہ کریم جب تک ہم زندہ رہیں اپنے احکامات کے مطابق ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً آنے والے ماہ مقدس کی اللہ کریم ہم سب کو عزت، تعظیم، ادب و احترام کرتے ہوئے اسلامی احکامات پہ عمل کی توفیق عظیم عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الکریم۔ انشاءاللہ الرحمن